بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سید عالم سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہم سب ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ کیا حسین ترتیب ہے، اور کس حسین پیرائے میں جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو سمجھایا کہ اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور اقدس سے محبت ہو، اور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی سچی علامت یہ ہے کہ حضور کی آل سے محبت ہو۔ دوسری حدیث پاک سنیے، سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک، اپنے نبی کی محبت، دوسرا اپنے نبی کی آل کی محبت، اور تیسرا قرآن۔ اس حدیث پاک پہ بھی آپ غور فرمائیں تو یہاں ایک تو ماں باپ کو ترغیب دی گئی ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو ہمارا پیار بھی سکھاؤ اور ہماری آل کا پیار بھی سکھاؤ۔ دوسری چیز، محبت سکھائی کیسے جاتی ہے؟ لفظ محبت لکھ کر تو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ یہ محبت لکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مدائن فتح ہوا، غنیمت کا مال مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں جمع ہے۔ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ سرکار سیدنا کریم ابن کریم امام حسن مجتبیٰ اور حضور سید الشہداء امام عرش مقام سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کو اس مال میں سے 1,000 روپیہ سرکار فاروق اعظم نے جاری کیا کہ شہزادوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اپنا بیٹا حاضر خدمت ہوا تو فرمایا اس کو 500 دے دو۔ صاحبزادے نے عرض کی، حضور جب شہزادوں کی عمر کھیلنے کی تھی میں تب بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، کس سبب سے مجھے نصف دیا گیا اور شہزادوں کو پورا 1000 دیا گیا؟ تو میں اب اس موڑ پہ آ گیا ہوں جو حدیث میں ہے کہ اپنی اولاد کو میری آل کی محبت سکھاؤ۔ تو کیسے سکھائی جاتی ہے؟ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، تو ان جیسا ہے، آپ اندازہ کیجئے، کیا تو ان جیسا ہے؟ عرض کی، حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ان کے نانا سید الانبیاء ہیں، ان کی نانی ام المومنین مخدومہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے والد علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ حضرت بطول زہرا ہیں، اور ان کے ماموں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماسیاں محبوب خدا کی شہزادیاں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ محبت صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ اگر زبانی جمع خرچ کا نام ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو 1000 دیتے اور حسنین کریمین کو 500 پیش کرتے۔
لیکن محبت قلبی تھی، فقط لفظی نہیں تھی. اور بیٹے کے ذہن میں اگر اس فرق کا، اس تفاوت کا سوال پیدا ہوا ہے تو یہ ہے آل رسول کا پیار سکھانا، کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ ہر نسبت میں تم سے افضل ہے، ہر نسبت میں تم سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں. مالک نے ان کو ہر اعتبار، ہر جہت سے تم پر فوقیت عطا فرمائی ہے. ایک قدم آگے بڑھیے. سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی. دوسری حدیث میں لفظ ہیں، جس نے اولاد عبد المطلب سے نیکی کی، میں اس نیکی کا بدلہ خود عطا فرماؤں گا. ابھی 2 جملے باقی اس حدیث کے. میں بدلہ خود دوں گا قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت سیدی الشاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس حدیث کو لکھا. اور اعلیٰ حضرت نے یہ کس ضمن میں حدیثیں کوٹ کی کہ ایک بندے نے سوال پوچھ لیا کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو امام احمد رضا نے پہلے تو جواب دیا کہ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور فرمایا کیا تم حضور کی آل کو اپنا میل کھلاؤ گے؟ اور پھر امام احمد رضا عشق محبت کے نگر کا بادشاہ ہے. اب اعلیٰ حضرت امت کو ترغیب دیتے ہیں کہ کیا کرو گے اپنے مال کا، کہاں رکھو گے جمع کر کر کے، کہ تمہارے گلی محلے قرب و جوار میں اگر کوئی سید غریب ہے تو اس کی خدمت کو اپنی معراج سمجھو، اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت عظمیٰ سمجھو. اور پھر اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت نے تبصرہ کیا، میں دونوں بزرگوں کی نظر کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا وہ بن مانگے ہی اتنا دیتے ہیں کہ جھولیوں کا حجم کم ہو جائے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ بن مانگے وہ اتنا دیتے ہیں کہ جو گنتی میں نہ آ سکے. تو جب وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم دیں گے تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا عطا فرمائیں گے. دوسری بات، پیسے کی یا کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب بندے کے حالات ٹف ہوں، ضرورت شدید ہو، اور ایسے ماحول کے اندر 10 روپے کی بھی اس کی نظر میں اہمیت ہوتی ہے، چاہے اس کی نظر میں کروڑوں ہوتے ہوئے 5000 کے نوٹ کی بھی اہمیت نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنی آل اولاد سے نیکی کے بدلے کا وعدہ قیامت کے دن کا ہے، جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس سے بھی بڑی بشارت اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور وعدہ کر رہے ہیں اذا لاقیانی، کہ میری آل سے بلائی کرو گے تو میرے ساتھ تمہیں ملنا بھی نصیب ہو جائے گا، ملنا بھی نصیب ہو جائے گا. 3 حدیثیں میں نے ابھی آپ کو مفہوماً سنا دی. چوتھی حدیث کی طرف بڑھیے. سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، اور جو نہ بیٹھا وہ غرق ہو جائے گا. زمین سے پانی نکل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، اور نجات کے لیے ایک سفینہ تھا جسے سفینہ نوح کہتے ہیں، جسے سفینہ اس کے سوا کوئی کشتی نہیں تھی کہ بندہ کہے جی میں اپنی کشتی نکال کر تو کنارے لگ جاؤں گا اور کسی مقام پہ پہنچ جاؤں گا. ایک کشتی ہے. آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح کی طرح ہے.